کیا بات ہے آئیگل؟ تمہارے قالین بہت مان لگ رہے ہیں. تم اتنے گہرے رنگ کیوں استعمال کرتی ہو؟ جس دن ہم سے مشکلات فاصلہ کرنے لگیں گی اس دن سے لال پھول کھلنے لگیں گے ہماری قالینوں پہ انشاءاللہ. کیا ہم تمہاری پیٹھ پر بوجھ ہیں زہرا؟ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہر بار آپ ہی کی سوچ صحیح ہوگی. مشکلات سے مطلب آپ نہیں تھی سلجان خاتون. پرسکون ہو جائیے. پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ تمہارے کندھوں پہ کس کا بوجھ ہے؟ صرف میرے ہی نہیں، ہم سب کے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے سلجان خاتون. ادا بالی کا یہاں آنا ثابت کرتا ہے کہ یہاں اختلاف ہیں. وہ اللہ کا ولی ہمارے درمیان اختلاف کا باعث نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ تخت پر بیٹھ کر خود کو جن سمجھنے والے شخص کی وجہ سے ہے. واہ جی واہ، عمر کے ساتھ آپ کی آنکھیں کمزور تو ہو ہی گئی ہیں، لیکن روایات بھول کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے. عثمان کے چچا ہوتے ہوئے بھی لیکن اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آپ نے خود جانا مناسب سمجھا. اب تو یہ قبول کرنا ہوگا کہ انہوں نے تمہیں خالی ہاتھ بھیجا، کیونکہ عثمان کا چہرہ یہ کہہ رہا تھا. سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے ڈوبنا پڑتا ہے. تم تو سردار کا بیٹا کہتی ہو، لیکن وہ میرا بیٹا ہے. اگر میرا بیٹا مجھے کچھ کرنے کو کہے گا تو میں ضرور کروں گی. یہ سچ ہے کہ شیخ ادابالی اس پر راضی نہیں ہوئے. یہ بھی سچ ہے کہ میرا عثمان اداس ہے، لیکن بہادر اداسی میں جلتے ہیں اور محبت میں خوشی پاتے ہیں، اور میں اپنے بہادر کو جانتی ہوں. وہ کبھی ہار نہیں مانے گا. افسوس ہوتا ہے اس کے بابا کی عظیم قربانیوں پر. وہ کیوں؟ دن کی دھوپ اور رات کے اندھیروں میں وہ ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسی گھڑی میرا بیٹا کافروں پہ حملہ آور ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں صرف بہادر نظر آتا ہے.